بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں بار بار، جناب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے گھر میں یا ہمارے ساتھ کوئی موکلات ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے گھر میں ہے، اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی موکل ہے، آپ کے ساتھ کوئی جنات ہے، آپ بہت آسانی سے چیک کر سکتے ہیں۔ چند چیزیں آپ کی زندگی میں ہونا شروع ہو جائیں گی، چاہے عورت ہے یا مرد ہے۔ آپ اپنے کمرے میں جب صبح اٹھیں گے تو آپ کو کچھ مکھیاں مری ہوئی نظر آئیں گی، یا کچھ اڑتی ہوئی، جیسے چھوٹی چھوٹی تتلیاں نہیں ہوتی، چھوٹی آپ کو رات کے وقت یا دن کے وقت وہ نظر آیا کریں گی آپ کے کمرے میں۔ آپ کے کمرے میں ایک خاص مکھی اسی وقت آئے گی، رات کے وقت بھیں آگے پیچھے نظر نہیں آئے گی، ایک ہی وقت ہوگا اس کا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، رات کا ہو سکتا ہے، دن کا ہو سکتا ہے، وہ مکھی ایک ہی وقت پہ آیا کرے گی۔ وہ دوسری علامت یہ ہوتی ہے۔ تیسری علامت، اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے ساتھ کوئی موکل ہے تو آپ کو حاسات دکھائیں گے، موجودگی کا احساس دلائیں گے۔ یعنی کہ آپ جب بھی کہیں باہر نکلیں گے تو آپ کو سامنے ایکسیڈنٹ نظر آئے گا، لائیو ایکسیڈنٹ، کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں 2 موٹر سائیکل آپ کی آنکھوں کے سامنے ٹکرا گئے، یا کوئی موٹر سائیکل جا کے گاڑی میں لگ گیا، عورتیں گر گئیں زمین پہ، بلڈ نظر آیا آپ کو۔ جن کو زیادہ بلڈ والے حادثات جیسے نظر آئیں تو یاد رکھیے گا یہ آتشی موکل ہے، بہت ہی زیادہ طاقتور موکل ہوتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، لیکن آپ کو نقصان نہیں دیں گے، وہ آپ کے ہمدرد ہوتے ہیں۔ تیسری یہ نشانی۔ چوتھے نمبر پہ، آپ کے گھر میں اگر کسی نے بلی نے بچے دیے ہیں چھوٹے، تو اس کا مطلب آپ کے گھر میں نیک مخلوقات، نیک موکلات موجود ہیں۔ جن کہہ لیں، موکلات کہہ لیں، مخلوقات میں سے تو آپ کے گھر میں ضرور کوئی مخلوقات ہے، لیکن وہ نیک ہے۔ جس گھر میں بلی بچے دیتی ہے وہ نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پہ، اگر آپ کے گھر میں جنات ہے یا موکلات ہے تو آپ کے گھر میں چڑیاں وغیرہ انڈے دیں گی، کوئی پرندہ، چاہے وہ الو ہو سکتا ہے، چاہے وہ چڑی ہو سکتی ہے، چاہے وہ بلبل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پرندہ کسی قسم کا کوئی انڈے اتارتا ہے یا کوئی رہتا ہے تو یاد رکھیے گا یہ بھی دلیل ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مخلوقات رہ رہی ہے، لیکن نیک صالح کرنے والی عمل ہے۔ وہ بات آ رہی ہے، نیک مخلوق ہے، وہ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ 6 نمبر پہ، اگر آپ کے گھر میں جنات ہے یا موکلات ہیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کے گھر میں کوئی زیادہ تر کوئی کالی بلی آتی جاتی ہو، کالے رنگ کی، سیاہ، بالکل جلتی ہوئی آنکھیں، آپ کے گھر کے باہر یا آپ کے دروازے کے پاس بیٹھتی ہو، یا آپ کے گھر میں کہیں نظر آئی ہو، بار بار آتی ہو رات کے وقت، تو یاد رکھیے گا یہ ان کی جگہ ہے جو آ جا رہے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ، اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک چھپکلی ہے، کوئی 1 یا 2، لیکن وہ آپ کو نظر آتی ہے اور بعد میں غائب ہو جاتی ہے، آپ مارنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ مرتی نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا آپ کے گھر میں موکلات ہیں۔ اگر کوئی چھپکلی آپ کو گھر میں مری ہوئی نظر آتی ہے آٹومیٹکلی، کہ سامنے نظر آ گئی، نیچے گری پڑی ہے، تو یہ بھی گھر میں موکلات ہونے کی دلیل کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طریقے سے کہنے کا مطلب یہ، اور یہ میں نے کچھ وجوہات میں نے بتائی ہیں جو آپ کو یہ احساس دلائیں گے۔ 9ویں نمبر پہ، اگر آپ کسی محفل میں جاتے ہیں، بات آ رہی سمجھ میں، اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ یار میرے جو جنات ہیں یا میرے جو موکلات ہیں جو اگر میرے ساتھ ہیں تو اس سے بڑی کیا ہوگی، مجھے کیسے معلوم ہوگا، تو 9ویں نمبر پہ ہے کہ آپ کہیں بھی 4 بندوں میں بیٹھیں گے، چاہے وہ ہوٹل ہو سکتا ہے، چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں میں ہو سکتے ہیں، کہیں رشتہ داروں میں آپ چلے جاتے ہیں، کہیں ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں میں لڑائی ہو جائے گی یا وہ جگہ خالی ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کہیں جاتے ہیں، آپ کسی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو ارد گرد کی سیٹیں خالی ہونا شروع ہو رہی ہیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو یاد رکھیے گا یہ بھی ایک بڑی دلیل ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی موکل موجود ہے جو پسند نہیں کر رہا کسی اور آدمی کو، بلکہ ان میں تفرقہ ڈالے گا۔
10वें نمبر پہ کوئی آپ کی مخالف کرتا ہے، یعنی کہ آپ کو کوئی ملنے والا ہے، کوئی رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، اب آپ کو نہیں پتہ یار یہ میرے بارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، تو جب بھی وہ آپ سے ملنے کی کوشش کرے گا، آپ کے ساتھ بیٹھے گا، تو اس کا نقصان کرنا شروع کر دیں گے، آٹومیٹکلی اس کا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ یعنی کہ جو لوگ آپ سے حسد کرنے والے ہوں گے، تو وہ جنات ہوں یا موکلات ہوں، جو آپ سے حب رکھتے ہیں، وہ کسی دوسرے کو پسند نہیں کرتے، اور وہ اس کو نقصان دینا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کہیں آپ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا آپ دیکھتے ہیں، کہیں آپ بیٹھے ہیں تو دونوں لڑ پڑے ہیں کوئی لوگ، تو آپ فوراً 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے فوراً واپسی گھر چلے جائیں، ان کا لڑائی جھگڑا رک جائے گا۔ بھائی یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے اپنی ذاتی زندگی میں میرے ساتھ ہوئی ہے، میں نے اس لیے یہ تجربے میں نے آپ کو دیے ہیں، اس لیے مجھ سے کوئی بھی انسان ملنا گوارا نہیں کرتا، جو ملنے کی کوشش بھی کرتا ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی نہیں۔ اس لیے میرے تمام دیکھنے والوں جو سن رہے ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور یہ چیزیں اگر آپ کے ساتھ ہیں تو یاد رکھیے گا، یہ چیزیں اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے ساتھ کوئی مخلوقات ہے۔ بات آگی سمجھ میں؟ تو اس لیے جو لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے، اس کو غور سے سنیں، یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے جو بالکل سچ اور حق ہے، یہ 10 چیزیں اگر کسی مرد یا عورت کے ساتھ ہوتی ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی موکلات یا کوئی جنات ہے۔ تو اسی طریقے سے سب سے جو بڑی جو اس میں جو آخری جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ کو خاص طور پہ عصر کے ٹائم آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی، سر وزنی ہوگا، یہ بھی نشانی ہوتی ہے۔ اور خاص طور پہ آپ کا کبھی بھی جب آپ کوئی گوشت وغیرہ کھاؤ گے، کسی قسم کا گوشت ہو سکتا ہے، تو آپ کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کو وہ سکون دیں گے، آپ کو سلا دیں گے، آپ کو بیٹھے بیٹھے نیند آ جائے گی، آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ آپ کو کہ ہے میری آنکھ لگ گئی۔ اور بعض دفعہ آپ کو آٹومیٹکلی وہ خود چلائیں گے آپ کو، یعنی کہ آپ کے دماغ میں ایسے سگنل دیں گے، یعنی کہ آپ کو زیادہ اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں، آپ کو خود بخود باہر لے کے چلے جائیں گے وہ، اور آپ بظاہر آپ کو پتہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں یا موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، اپنی سواری پہ ہیں، اب وہ ان کی مرضی ہوگی کن رستوں سے آپ کو لے کے جاتے ہیں، زیادہ تر وہ آپ کو لے کے جائیں گے ویران جگہوں سے، یعنی کہ ایک شہر کا رستہ ہے اور ایک ویران ہے۔ اب آپ کا دل کرے گا یار میں ویران کی طرف جاؤں، وہ اندر سے خیال ڈالیں گے آپ کا، اور آپ کو ان مقامات سے لے کے جائیں گے، جو مقام ہوتے ہیں نا ان مقام سے لے کے جائیں گے آپ کو۔ یہ مخلوقات چلاتی ہے آپ کو، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ وہ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کو لائک کرتے ہیں، آپ کو شیئر نہیں کرنا چاہتے وہ۔ اگر کوئی انسان کے ساتھ بھائی یہ 11 سے 12 علامات ہوتی ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ اندر سے پریشان ہوتا ہو یا ہوتی ہو، اور وہ یہ سوچتا ہو پتہ نہیں یار اللہ نے مجھ پہ کوئی عذاب نازل کیا ہوا کیا ہے، میرے تو یار معاملات مجھ سے کوئی صحیح بات ہی نہیں کسی سے ہوتی، میرے کام میں رکاوٹیں آ جاتی، میں تو اکیلا ہوں، تنہا ہوں۔ یہ تنہا نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ بات آگے سمجھ میں؟ زندگی میں زیادہ گیدرنگ اچھی بھی نہیں ہوتی، ایک دفعہ عمل کرو گے زندگی میں تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھو گے۔ یہ میں موکلات کے بارے میں ایک اور چیز سمجھاؤں آپ کو۔ موکلات دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت ہی اچھے ہوتے ہیں موکلات۔ خدا کی قسم میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، موکلات جو ہوتے ہیں دل کے بہت رحم دل ہوتے ہیں، بہت ہی پیارا دل ہوتا ہے ان کا، بہت ہی نائس، ان میں رحم ہوتا ہے، موکلات میں رحم ہوتا ہے، نورانی چہرے، بڑے ہی پیارے، خوبصورت، اور جب وہ خوشبو سے معطر، اور کہنے کا مطلب یہ بڑے رحم دل ہوتے ہیں، اور روحانی صلاحیت میں بہت آگے ہوتے ہیں، یہ ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو جنات ہے چاہے وہ نیک جنات ہے، لیکن ان کے دل اندر سے نا وہ ہیں غصے والے ہیں، جلال ہے وہ۔ موکلات رحم دل ہوتے ہیں، اگر وہ کسی کو نقصان دینا بھی چاہیں اتنا دیں گے کل کو یہ برداشت کر سکے، لیکن جنات ناری مخلوق ہے، معافی کا تصور نہیں جانتے، وہ یوں کام کرتے ہیں، بندے کا بیڑا گرک۔ ہاں جن سے دل لگا لیں، جن سے محبت کر لیں، یہ تو یاد رکھنا وہ بندہ وقت کا بادشاہ ہے،
اس کو کل کائنات میں کوئی انسان نقصان نہیں دے سکے گا، میری بات یاد رکھنا۔ اس کا خاندان تباہ کر دیں گے، یہ جوڑوں میں بیٹھ جائیں گے۔ بھلا کون ہے بے وقوف موکلا سے ٹکر لے گا؟ تو اس لیے میرے تمام دیکھنے والوں، ان چیزوں کو اگر آپ کے ساتھ یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں تو یاد رکھیے آپ کے ساتھ کوئی مخلوقات ہے، پریشان نہ ہوئیے، بلکہ روحانی سلسلے میں چلے جائیے، ورد میں چلے جائیے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیے، صاف ستھرے کپڑے پہنیے، خوشبو لگائیے تیز سے تیز، اور لوگوں سے دور دور ہو جائیے، اکیلے رہنا سیکھیے۔ جب آپ جتنی تنہائی میں رہو گے نا، کمرے میں بند رہو گے، اتنے ہی یہ آپ کے اوپر مطلب کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے یوں سمجھ کاندھوں پہ بھی آ جائیں گے، آپ کے سمجھو ان کی بیک بن جائے گی آپ کی۔ آپ صرف سوچو گے، ایسے کام کرنے کا انداز دیکھو، آپ ایسے سوچو گے یار یہ کام ہو جائے، تو ایسے سوچو گے تو فوراً کام ہو جائے گا۔ اس کا اتنی اسپریچول پاور، یہ جو روحانی جو سلسلہ ہے، یہ اتنا بڑھ جاتا ہے انسان کا۔ کوئی بھی انسان جب ورد میں آگے بڑھتا ہے، یہ تبھی ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں میں بیٹھو گے، برائی میں رہو گے، تو میرے بھائی پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اگر علامات آپ کے ساتھ ہیں تو پھر سمجھ جائیے۔ تب تک پھر کوئی نیکسٹ ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے۔ بندہ نہ چیز کو سید غلام آباد شرازی کہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے طلسماتی خزانہ۔ اللہ حافظ۔